السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے صدقہ خیر میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنا، ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت و اصلاح فرمائے، ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم۔ ذی الحجہ کا لاسٹ اینڈ فرسٹ جمعہ ہے، اس کے بعد عظیم الشان مرحبا آنے والے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 10 مہینے کو یعنی محرم الحرام پر شائع کریں۔ اب جبکہ اسلام کی سب سے بڑی عظیم ریاست جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے اہل محبت اور اہل عشق کی بارگاہ میں مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے۔ علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہاں روزانہ صبح و شام یعنی صبح میں 70,000 فرشتے اور شام میں 70,000 فرشتے صرف درود اور سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک بار حاضر ہو جائیں تو پھر دوسری بار میں موقع نہیں ملتا۔ ایسی عظیم الشان بارگاہ اور روضہ مقدسہ مشرفہ معظمہ میں حجاج کرام جا رہے ہیں۔ بہت ہی بڑی نیک بختی اور سعادت مندی ہے کہ وہ حج کی قبولیت کی مہر لگانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر دور میں فکری طور پر اختلافات رونما ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات گرامی ہے کہ جب آپ کا نام آ جاتا تو اختلاف کی دنیا ختم ہو جاتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر کے 63 سال کی وہ حرمین طیبین کی سرزمین یا عرب کی سرزمین، ماننے والے یا نہ ماننے، خصوصاً نہ ماننے والے بھی آپ کے عدل، احسان، امانتیں، رشتہ داریوں کے ساتھ صلہ رحمی اس وقت بھی مثال نہیں ملتی اور قیامت تک مثال نہیں مل سکتی جو رسول پاک نے کیا، جیسا رسول پاک نے کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ اسلام اور اس کے تقاضے، مسلمان پریشان کیوں ہیں، اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جمعہ کو بھی اس کو مکمل کرو، کیونکہ آنے والا مہینہ آل نبی کا مہینہ ہے، اہل بیت اطہار کا مہینہ ہے، ان سے منسوب، ان سے نسبت بات۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
گواہ ہے جو حجاج کرام جہاں پر بھی ہیں بصحت و عافیت ایمان و سلامتی عقیدہ کے ساتھ رہیں، خصوصاً در مصطفیٰ پر حاضری میں آداب کو ملحوظ رکھیں حج کی قبولیت کی سند۔ قرآن پاک شاہد ہے، خدا کی جانب سے احادیث مبارکہ گواہ ہے، رسول پاک کی جانب سے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت کے باوجود در رسول کا، بارگاہ مصطفیٰ کا، رسول پاک کا جو ادب کرتے تھے، تاریخ مثال پیش کرنے سے جنتی بشارت کے باوجود آج تو ہمارے معاملات اور ہماری زندگیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بس نظر کر دے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ خود فرماتا ہے کچھ ایسی بھی کیٹیگری میدان محشر میں ہوگی لوگوں کی جس کی طرف اللہ پاک دیکھے گا کرنے، بخشے جانے کی تو بہت بڑی بات ہے۔ مولا نبی پاک کے وسیلے سے، جمال مصطفیٰ کے وسیلے سے ہم پر نظر کرم فرمائے۔ سوچیے آپ ہر مسجدوں میں دیکھتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، یہ عشرہ مبشرہ، لیکن جتنے بھی صحابہ کرام اس کو جنت کی بشارت بہت پہلے مل چکی، خدا کی طرف سے بھی، رسول کی طرف سے بھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ادب مصطفیٰ میں اور اضافہ ہوا کرتا تھا، نہ یہ کہ جنت کی بشارت مل جانے کے بعد ڈپینڈنٹ ہو جاتے تھے کہ اب تو ہم ہو گئے، سلیکٹڈ ہو۔ میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ آپ کے ہمارے بیس کامیابی کے براز ہیں، ہماری ضمانت ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ حضرت عمر فاروق کا نام لے کر میں خاموش ہو گیا تھا اور بعد میں فون بھی آئے یوٹیوب پہ جانے کے بعد، یہ عمر فاروق کا کیا تذکرہ آپ نے بول کر کے میں نے کہا کنٹینیو سیکنڈ پارٹ میں سن لو۔ حضرت عمر فاروق کے واقعے کو جلدی سے پیش کر کے اسلام کا نظام عدل یہ عنوان دیں۔ اسلام عدل و انصاف کا کتنا عظیم پیکر ہے، کیونکہ ان کے رسول ایک جہان کی رحمت نہیں ہے، سارے جہان کی رحمت، ہر عالم کی رحمت ہے۔ لیکن خدا کی قسم یہ بھی سچائی ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، اسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے، ہر جگہ کے لیے وہ رحمت ہے۔ بھائی آپ کو اختیار دے دیا جائے، جہاں چاہو پوسٹنگ کر لو، تو آپ تو اپنی چوائس کے اعتبار سے اختیار کرو۔ یہ دنیا کو ایسی پریشان کن دنیا، اور وہ بھی کفار مکہ عرب کے لوگ ستانے والے، ایسے ستانے والے کو نبی نے کیوں ترجیح دیا؟ تو جانتے ہیں ارے ایک بھی تو میرا ماننے والا ہے، واہ! تو نبی پاک نے پازیٹو فکر کے ساتھ خود بھی رہنے کو ترجیح دیا اور ماننے والوں کو سینچا۔ آج لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، بلینوں نہیں، ہزاروں نہیں، کتنی تعداد میں ہے کہ آپ حد بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر انسان کی حد بھی آپ نے کر لی تو آپ دوسروں کی حد نہیں کر سکتے۔ ان کا ترانہ چڑیا گا رہے ہیں، سبحان اللہ، کبوتر گا رہے ہیں ان کے ترانے، چرند و پرند ان کے ترانے اور ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی کوانٹٹی اگر پیش بھی کرتے ہیں تو وہ ممکن ہے یہ، لیکن آپ نبی پاک کے ماننے والوں کی کوانٹٹی پیش نہیں کر سکتے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کا نظام ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ محسوس کریں، دو بات خاص طور سے حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ملتی ہے، اور اس سے آپ محسوس کریں کہ اسلام آپ کے جو پاس آیا ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھانے کے لیے صرف نہیں آیا ہے، بزرگوں کے خون جگر لے کر کے آیا ہے، بزرگوں کی محنت شاقہ بن کر کے آیا ہے، بزرگوں کی قربانیاں اور ایثار کو ختم کرنے اور ان کی شہادتیں ان کی گواہی بن کر کے آیا ہے۔ آپ بس نماز پڑھ لیں، گھر چلے جائیں، یہ آپ اسلام کا حق ادا کرتے ہیں۔ ارے جن کے پاس ڈائریکٹ اسلام آیا وہ حق ادا نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو 1400 برس کے بعد آ گیا، آپ کیا حق ادا کر پائیں گے؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، وہ ان حضرات کا کلمہ۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب ہے۔ نظام عدل دیکھیے، آپ کا موقع ہے، آپ کا دور سلطنت ہے، ایک مرتبہ ایک بہترین کپڑا پہن کر کے، بہترین اچھا جبہ بہترین سے پہن کر کے، اور حضرت عمر فاروق کا
عدل و انصاف، اعدل الاصحاب سنتے ہیں آپ، اعلی اعدل الاصحاب یعنی تمام صحابہ میں زیادہ عدل کرنے والے، ان کا لقب تھا، ایسا نہیں کہ ابو بکر سے بھی زیادہ، ایسا نہیں، لقب ہے. جیسے علی کا لقب ہے مولا کائنات، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو چھوڑ دیجیے، مولا اللہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایک لقب ہوگا. اور یہ لقب اضافی عطائی اللہ کی طرف سے گفٹڈ ہوا کرتا ہے، نبی پاک کی طرف سے عطا اور نوازش کے طور پر ہوا کرتا ہے، اس کو محسوس کریں آپ. عمر بن خطاب بڑا عمدہ پہنے ہوئے تھے اور رعایوں میں بہت سارے کمزور، مطلب ظاہری طور پر لباس صحیح نہیں تھا. تو ایک شخص جو ہے آپ کی محفل سے کھڑا ہو کر کے کہنے لگا، عمر آپ جو ہے مال غنیمت میں سے لگتا ہے زیادہ آپ اپنے لیے رکھ لیے ہیں، اس لیے تو آپ اچھا کپڑا پہنے ہوئے. ارے باپ رے باپ. اس سے پہلے کہ آزو بازو والے جو ان کے تھے وہ اٹھے اور مطلب اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان کو دیکھتے ہوئے کہا ایسا اس طرح سے آپ اس کو غور کیجیے گا. مریدوں کے لیے بھی ایک بڑی عظیم تربیت ہے کہ جب بات دین کی آئے نا تو دین ہی رکھنا، وہ دل نہیں لے جانا، دین رکھنا. دین کی جب بات آئے دین کو ترجیح دیں. خیر اس شخص کو جب کھڑا دیکھا تو لوگوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی، ڈانٹنے کی کوشش کی، تو حضرت نے ارشاد فرمایا، خبردار، رعایوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے امیر کے سامنے کچھ بھی بول سکتا ہے. اور آج تو سائٹ سے فون کروا دیتے ہیں، تو کیا کر رہے، ووٹ نہیں دیتے، ہاں ہو گیا اب تیرا گیا. استغفر اللہ. یہ 5 سال کی لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ایسا، ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں کرتے ہوئے. دیکھیے توجہ دیجیے، عمر فاروق نے کیا جملہ کہا. بولنے کا اسے حق حاصل ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کوئی اگر بولنے کا حق رکھتا ہے تو اس کے بعد وہ بولے. اس کے بعد کہا، پیارے کیا بول رہے ہو، نہیں آپ نے بہت اچھا کپڑا پہنا، اس کا مطلب مال غنیمت میں سے آپ نے انصاف نہیں کیا. یہ کہنا تھا خلاصہ، آپ نے انصاف نہیں کیا. ہم دیکھیے پھٹا کپڑا پہنے ہوئے اور آپ بہت اچھا کپڑا پہنے ہوئے. تو حضرت نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، توجہ دیجیے، بیٹے حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اٹھ جاؤ. ایک روایت میں تو اٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ سے جواب دلوایا. اور ایک روایت میں کہ دیکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، مال غنیمت سمجھ رہے ہیں، جنگوں سے جو مال بچ جاتے تھے اپوزیشن کی طرف سے، وہ سب جو تقسیم ہوتے تھے، مال غنیمت جو سب کو تقسیم کرنے کے بعد میرے بیٹے کے جو حصے میں مال غنیمت کا مال آیا تھا وہ، اور میرے حصے میں جو آیا تھا، میرے بیٹے نے اپنا حصہ بھی مجھے دے کر کے یہ کپڑا سلایا ہے. اب غور کر لیے ہوں گے بچے سے. اب اس کے بعد ان کو، ارے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ حضرت عبداللہ کی بھی عظمت اور حضرت عمر ابن خطاب کی عظمت کو بتانا مقصود تھا، ورنہ سب جانتے. ارے آج کا غوث جب ہزاروں پتے پہ دکھ سکتا، 500 برس کے بعد کا غوث ایسا عظمت والا ہو سکتا، تو آپ سوچیں جو وجہ ولایت ہیں، اصلی ولایت ہے، صحابہ کرام ولایت کی جڑ ہیں، صحابہ کے بعد والے کوئی بھی ولی افضل نہیں ہو سکتے، اس کو دھیان رکھیں. اور وہ بھی خلفائے راشدین کا کیا مقام. تو ہمارے فاروق نے جب یہ جملہ کہا تو سب کے لیے مقام ہے، سب کے لیے مقام ہے. تو اسلام کا نظام عدل انصاف کرتا ہے اسلام. ایسے ہی دشمنوں نے بھی اسلام کو خوبی کے ساتھ نہیں پیش کیا ہے. یہ آج کے بلد لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں اسلام کی ہسٹری، اور آپ لوگ بھی ہم لوگ بھی ان کی باتوں میں جو وہ کہہ رہے ہیں انہی کی طرف چلے جاتے. ارے آپ کے پاس پازیٹیو اتنے موضوع ہیں کہ آپ نگیٹو طرف جانے کی سوچ بھی نہیں سکتے. مثبت موضوع اتنا ہے، ارے یوں سمجھیے آپ کے پاس پورے فائل رکھے ہوئے ہوں اور کوئی دوسرا کیس آ رہا ہو تو آپ اس کو لیں گے. اتنے پورے فائل رکھے ہوئے ہیں تو آپ یہ کہ ارے بہت سارا پہلے سے آپ دوسرے پڑھ لے لو، یہ ہے نا. تو اسلام میں مثبت پہلو، پازیٹیو پہلو اتنا ہے کہ آپ نیگیٹو کی طرف دھیان کیوں دے رہے ہیں. وہ چاہتے ہی ہیں کہ میں کچھ بک دوں، آپ اس کی طرف دھیان دیں، رسول کی طرف درود پڑھنے سے بھول جائیں، اہل بیت کی عظمت کو کا احترام اشار کرنے سے بھول جائیں. جو مثبت تصور اللہ پاک نے دیا تھا وہ ختم ہو جائے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہے یہ آپ کو کہا گیا ایمان میں، اور محمد اللہ کے رسول ہے. دیکھا پازیٹیو تصور دیا ہے، نہیں ہے کوئی معبود، بس بول دیا ختم. اب اس میں تحقیق کیوں کر رہے ہیں آپ کہ نہیں ہے تو کون ہے، کہاں ہے، کیسے ہے. تو جو پہلو توحید اور سنت کے خلاف پہلو نظر آئے وہ آپ کی زندگی کا حصہ نہ ہونا چاہیے، اور جو ان سے ریلیٹڈ آئے وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. یہ اسلام کا نظام ہے. اسلام جو ہے ہر طرح کی دہشت کو ختم کرتا، ہر طرح سے کے ظلم کو ختم کرتا ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ الف سین لام الف میم کرتا ہے، نہیں. اسلام کے جو صحیح ماننے والے، حضرت عمر فاروق کا دوسرا واقعہ سنیں، بڑی عظیم تفسیر کے حوالے سے آپ کو بول رہا ہوں.
درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اور اسلام پر یہ بھی ایک الزام ہو رہا ہے کہ حقوق نسواں، طلاق ثلاثہ وغیرہ کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں آپ، 3 طلاق کا مسئلہ ہم بہت تفصیل کر چکے ہیں، میں دھیان دینے جا رہا ہوں کہ یہ سب جو ہے نا ہمیشہ پکتے رہیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ ارے ان کو اپنے مذہب اور اپنے ریلیجن کے بارے میں پورا ڈیٹیل اور تفصیل نہیں معلوم، کیونکہ دیکھیے مذہب کا کام محبت کا درس دینا ہوتا ہے، کوئی بھی مذہب دہشت گردی کا درس نہیں دیتا، اس لیے کہ مذہب کہتے ہی ہے اس کو جس میں رواداری کا تصور ہو، جس میں ایکولی، یکسانیت، رواداری، جمہوریت، سیکولرزم، اسی لیے مذہب اسے کہتے ہیں۔ مذہب کا مطلب ہوتا ہے ایک پوائنٹ، اور اس میں چاروں بغل سے سب لوگ آئیں اسے دیکھیں، دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ ارے آدم علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے ابلیس بھی خوش ہوا تھا، اور اتنا اچھا بولتے بولتے اتنا اچھا بولتے بولتے تھوک دے دیا، دیکھا، بولتے بولتے تھوک پھینکا۔ تو مطلب یہ کہ دشمن اور دوست سب جس کو اچھا سمجھے اسی کو بولتے ہیں اچھا، اسی کو بولتے ہیں۔ اور کوئی بھی مذہب، چاہے ہندوازم ہو چاہے کوئی بھی مذہب ہو، مذہب کبھی بھی بیر اور دشمنی نہیں سکھاتا۔ اسی لیے آپ ترانے ہند میں آپ دیکھیں گے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، بیر مانے دشمنی، آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا، مذہب ہے تو دشمنی نہیں، اور دشمنی ہے تو مذہب نہیں۔ پہلو ہمیشہ دھیان میں رکھے، اور یہ پیش کیجیے آپ اسلام، کچھ اور بھی نام رکھ سکتا تھا اللہ تعالیٰ اس مذہب کا، دین محمدی رکھ دیتا، لیکن نہیں، عیسیٰ کے مذہب کو دین عیسیٰ کہا گیا، دین موسیٰ کہا گیا، دیگر انبیاء کرام کے مذہب کو، لیکن آپ کے مذہب کو اسلام کہا گیا۔ آپ اس کے ایک ایک لفظ میں دیکھیں تو صرف سلامتی نظر آئے گی، صرف خوبصورتی نظر آئے گی۔ ہاں کچھ بلر لوگ ہیں جو نام کے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ لیبل ہے، لیبل نہیں ہے اس کا کوئی اسلام، وہ لیبل لگا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ صحابی رسول بھی ہے، اور عبداللہ آپ میں بتا چکا ہوں۔ خیر، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، اسلام کا نظام عدل دیکھیے، عورت کے حقوق کی بات کرتے ہوئے آپ صدیوں سے جن عورتوں پر اور عورتوں کے سلسلے لامتناہی ظلم کو، بے انتہا ظلم کو جو ختم نہ کر سکے، وہ اسلام کا ایک عظیم پیکر عادل الاصحاب سیدنا عمر بن خطاب، گورنری یمن میں، مصر کی گورنری حضرت سعد کو، آپ نے کسی کو بھی وہاں کا گورنر بنایا، بنانے کے بعد جب آپ گورنر بنے تو ایک عظیم واقعہ کی پیشکش، ایک عظیم واقعہ کے بارے میں بتایا حضور، یعنی حضرت عمر کو بتایا، دیکھیے گا عمر کو بتایا حضور یہاں ایک بہت بری رسم جنم لے گئی، ہمیں بدعت کا فتویٰ دیتے ہو یار، بدعت کو ختم کرنا یہ اسلامی ہی اسکالر کا کام ہے، خبردار خبردار، بدعتی کسی کو کہنے سے پہلے بہت اچھی طرح سوچ لینا۔ رسول نے کسی کو بھی خاص طور سے بدعتی نہیں کہا، فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ، ایک دم غیب کے صیغے سے فرمایا کہ بدعت کے ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا تم بدعتی ہو، تم بدعتی، یہ تم اور آج دیکھیے یہ کر رہے ہیں جو لوگ، وہ بدعتی ہیں۔ نہیں، آپ ذرا محسوس کریے اس کو، رسول پاک نے سب سے عظیم کتاب، توجہ دیجیے گا، جس کو امام بخاری کتاب اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے، امام بخاری نے ارشاد میں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر، اور نیتوں کا تعلق یہ ہاتھ پاؤں اور یہ اٹھنے بیٹھنے سے نہیں ہے۔ تم اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر کے فوراً بدعت اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہو، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کا تعلق باطن سے ہے، تو آپ کو باطن دیکھنا ہوگا، ایسی صلاحیت پیدا کرو، ولایت اور کشف پیدا کرو، تب فتویٰ لگاؤ بدعت کا، اور نہیں تو پہلے نیت کا ملاحظہ کرو، کرنے والوں سے پوچھو۔ یہ اسلام کی خوبی اور اسلام کا حسن ہو رہا، توجہ دیجیے گا، تاکہ آپ اہل بیت کے محفل میں اور اہل بیت کے محلے میں جب آپ جائیں، مہینے میں آپ جائیں تو ذرا اچھے سے جائیں، کیونکہ بڑا عظیم آ رہا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ کو آپ کو کتاب میں دی جائے گی، عظیم پہلو آپ کو ملیں گے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، نبی اور آل نبی کا مقام کیا ہے۔ ابھی دیکھیے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد، آل محمد جو کوئی نہیں ہے، آج کے تمام لوگوں کو چھوڑ دو، حسین تو آل محمد ہے، حسین کو تو آل محمد، ارے تم کہو یا نہ کہو، رسول کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا، چھوڑو آج کے تمام اس کو، آج کے تمام اس کو دیکھ کر کے اصل کو نگلیکٹ کرتے ہو۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ اصل کو دیکھ کر کے فرع کو مانو، فرع کو مانو، یہاں فرع کو دیکھ کر اصل کو آپ ختم کر رہے ہو۔ ارے درخت سے کوئی اگر پھل گر جاتا ہے تو آپ درخت ہی کو کیوں سمجھ رہے ہو کہ گر گیا؟
درخت سے کوئی ٹہنی کٹ کر گر رہی ہے تو اب درخت کو مت سمجھو، درخت بڑا مضبوط اور مستحکم ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑ مستحکم ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے بات کرتی ہیں۔ بیت کا مقام ہے، درست پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آ رہا ہے مہینہ، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی طرف بات پہنچی، گورنر مصر کی طرف سے دریائے نیل کا مشہور واقعہ ہے، مگر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ اسلام پر ظلم بربریت، ارے آپ عورتوں کی بات کرتے ہو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا والوں، قانون اسلام پر ریمارک کی بات کرتے ہو، حقوق نسواں کی بات کرتے ہو، کس عورت کو تم کامیاب سمجھتے ہو؟ جو چڈی پہن کر کے کھیل رہی ہے اس کو کامیاب سمجھتے ہو؟ جو نماز نہیں پڑھ رہی ہے اس کو کامیاب سمجھتے ہو؟ یا جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے ان کو کامیاب سمجھتے ہو؟ فاطمہ الزہرا دنیا کی سرداری، یہ فانی دنیا کی سرداری کی بات نہیں، باقی دنیا نہیں، باقی دنیا کے بعد جو آخری فیصلہ جس کے لیے ہونے والا ہے جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے۔ آپ کیا چاہیے لیڈر، تم عورتوں کی بات کرتے ہو؟ اور یہ کون دیا ہے؟ وہ الیکشن سے نہیں، وہ اللہ اور رسول کے سلیکشن سے آئی، اللہ اور رسول کے انتخاب سے آئی۔ آپ سمجھتے ہو؟ تو عورتوں پر ہتھیار جار کی بات کر رہے ہو؟ دیکھو یہ عمر بن خطاب ہے، جب بات پہنچی کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ ہر سال ایک کنواری لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالا جاتا تھا۔ لوگوں کی یہ بری بدعت اور سوچ تھی کہ ڈالیں گے تب ہی پانی آئے گا، ڈالیں گے تب ہی پانی آئے گا۔ دو لفظ میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ پانی کی وجہ سے جو ہمارے اطراف و اکناف میں لوگ پریشان ہیں، پروردگار ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور جہاں ضرورت ہے وہاں بارش نازل فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ ایسا ایسا ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اسلام سے بدنام ہوگا، آپ کچھ کریں۔ تو عمر بن خطاب نے کیا کہنا، سبحان اللہ، واقعی ہمیں در گھر سے کیا مطلب، مدرسہ ہے، وطن اپنا، مریں گے تو کتابوں کا ورق ہوگا کفن۔ پوچھو اللہ رسول، قال رسول اللہ، قال اللہ کہنے والوں سے کیا ان کو وہی نظر آتی؟ جانتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک زراعت کرنے والے کو جنت ملے گی تو اللہ پاک جو ہے ان سے خواہش پوچھے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تیری خواہش ہے بتا۔ تو کہے گا کہ مجھے کھیت دے دے تاکہ میں زراعت کرنے جاؤں۔ جنت میں بھی وہ زراعت کر، اللہ تعالیٰ کہے گا ارے بندہ نیک کام کر کے تو آیا ہے، اچھی اچھی چیز مانگ، نہیں اللہ من نہیں لگ رہا، اور تیرا وعدہ ہے کہ جو خواہش کرے گا وہ دوں گا، تو میری خواہش یہ ہے، تو اللہ پاک وہاں زراعت کرنے کے لیے کھیت بھی عطا فرمائے۔ نیت کو صحیح رکھو پیارے، تمہاری ہر خواہش پوری ہونے والی ہے، اچھی نیت رکھو سبحان انشاءاللہ۔ توجہ دیجیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاپی اٹھایا اور کاپی سے ایک چٹھی لیا اور چٹھی سے میں لکھا۔ اب وہ کیا کیا لکھا ہے، اب یہ 2 سیکنڈ 5-6 سیکنڈ کے بعد بول رہا ہوں۔ چٹھی لکھ کر کے ایسے ایسے موڑ دیا اور قاصد جو آئے تھے ان کو دے دیا اور کہا جا کر کے دریائے نیل میں ڈال دینا، دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اب ضعیف کا فتویٰ لگانے والے مجھے بتائیں کہ تعویذ وغیرہ جو گلے میں لٹکاتے ہیں، ارے یہ بدعت ہے، شرک نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ارے اللہ کے نیک بندے، نیت اچھی رکھو، نیت اچھی رکھو۔ اگر ہم جنت جائیں گے تو کیا وہاں بھی کہہ دو گے یہ بدعتی جنت جائے؟ ہم نے جائیں گے جنت؟ استغفر اللہ معاذ۔ آپ جو ہے آئندہ ماں کو اگر آ گئی کتاب تو ضرور لیجیے گا اس کو۔ میں نے ایک لفظ ضرور کہا ہے، خدا کی قسم حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور وہاں سب نوجوان ہی رہیں گے یا ہمارے سردار ہیں، یہ تو طے ہے الحمدللہ۔ تو آپ جنت جانا چاہتے ہو، الحمدللہ جانا چاہتے ہیں، تو پھر حسین ہمارے لیڈر ہیں، تو پھر یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے کہاں جائیں گے بتائیے؟ کہاں جائیں گے؟ پوری آپ یوٹیوب پر دیکھیں یزید رحمہ اللہ اور کیا حدیث پیش کر رہے ہیں، ابن حجر نے کہا، ابن حزم نے کہا، ابن کہا، ابن رسول نہیں۔ حسین کو نگلیکٹ کرنا در حقیقت یزید کو ایکسپٹ کرنا، یزید کو قبول کرنا ہے، اور یزید کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جنت کو ٹھکرا دینا۔ اس
لیے خبردار خبردار، اللہ پاک ہم سب کو صحیح محبت عطا فرمائے۔ عمر ابن خطاب نے جب چٹھی بھیجا، آپ سمجھتے چلے جائیے گا، کہا کہ اس میں ڈال دینا، خدا کی قسم آج کے مرید ہیں وہ میرے سامنے یا پیر کے سامنے دیکھے یا نہ دیکھے، باہر تو ضرور جا کے دیکھ لیں گے کیا لکھے تو، ہاں باہر تو ضرور دیکھ لیں گے جا کے، لیکن اعتقاد اسے کہتے ہیں کہ جو جب جیسے کہہ دیا ماننا اسے کہتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا خلیفہ دوم عمر ابن خطاب نے جب دیا تو قاصد جا کر کے لکھ دیا۔ اب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا ہے اس میں، کیا ہے؟ توجہ دیجیے گا، جیسے ہی چٹھی ڈالا وہ پورا موج مارتے ہوئے پورا دریائے نیل تر ایک دم لبالب ہو گیا، سبحان اللہ، لبالب ہو گیا۔ صدیوں سے یہ رسم، صدیوں سے یہ بری بدعت، صدیوں سے برے رسم و رواج ایک دم اوج پر تھے۔ توجہ دیجیے گا، اب یہاں پر الٹی دماغ نہیں رکھنا، اب حضور نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، ہاں دھیان دیجیے گا۔ جیسے بولتے ہیں نا، ارے امام حسین جو ہے نا پیاس کے لیے تڑپ گئے ہیں، ارے بیوہ دماغ کے بیوقوف، ایک تھوڑے سے آنا ساگر میں 400-500 برس کے بعد ان کا بیٹا، وہ بھی اپنے سے نہیں اپنے غلام نوکر سے کہتا ہے کہ آنا ساگر کو کہہ دو کہ اس کے اندر آ جائے۔ اور یہ جو ہے نا حدیث ضعیف کا مسئلہ نہیں، پریکٹیکل ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے آج جمعہ ہے تو اب آپ کہیں گے نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کیا بیوقوفی ہے؟ نہیں آج جمعہ کیسے ہے، حدیث سے ثابت کرو، تو پھر تو ہے مغرب چلا، مغرب کے بعد جو ہے ہفتہ آ جاتا، تو یہ پریکٹیکل ہے۔ دیکھیے گا عظمت کو سمجھیے، میں بتانے جو چاہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اب الٹا دماغ میں رکھیے گا۔ اگر یہی دماغ رکھنا ہے تو پھر سوال ہے کہ اللہ نہیں دیکھا تھا کیا کہ جس حسین کے لیے نبی نے دعا کیا ہے اللہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما، تو بھی اس سے پیار کر، تو اللہ پاک نے نبی کی دعا کو رد کر دیا ہوگا، تو پھر ہے کون انسان جس کی دعا کو رب قبول کرے؟ بتا، جو نبی کی دعا کو رد کر دے۔ اور جب نبی نے کیا اور رب نے پسند کیا ہوگا دعا کو، تو رب تو حسین تو رب کے محبوب ہوئے نا، اور جب محبوب ہوئے تو محبوب کی ہر تکلیف آپ جانتے ہیں اس کو دور کرنے، اور وہ بھی پاورفل، جب محب ہو آپ کا چاہنے والا وہ تو اور بھی آپ کا کنیکشن ہو جائے ایم ایل اے سے، تو دیکھ لیجیے ایم ایل اے کے اس میں لے خالی یہی سب کریں گے۔ توجہ دیجیے گا، تو اللہ پاک اتنا پاورفل ہو کر کے اعتراض کر حسین کو کیوں نہیں بچایا؟ اللہ پاک رب پر اعتراض کر، اس لیے خبردار حسین پر اعتراض نہ کرنا۔ حسین وجہ حب مصطفیٰ ہے، بہت سارے الفاظ ملیں گے آپ کو، توجہ دیجیے گا، اللہ کی محبت کا راز توجہ دیجیے گا۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا عمر بن خطاب نے کیا لکھا تھا؟ وہ لبالب ہو چکا ہے، لبالب ہو چکا ہے، سبحان لبالب ہو چکا ہے۔ کیا لکھا تھا؟ توجہ دیجیے گا، اے نہر، اے دریائے نیل، اگر تو اپنے نفس سے، اپنی طرف سے، انکا تجری من نفسک، یہ عربی جملہ، اگر تو اپنی طرف سے اپنی خواہش سے چلتا ہے، جاری ہوتا ہے، تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر تو اللہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے تو عمر کا آرڈر ہے کہ جاری ہو جا۔ بس اتنا سا لفظ لکھا تھا اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ اب کہا یہاں پر لوگ آ گیا، ہاں دیکھو کوئی وسیلہ لیے نہیں لیے، ارے عمر کی تحریر خود امت کے لیے وسیلہ ہے، سبحان اللہ، اگر آپ غور کریں۔ لیکن پازیٹیو دماغ رکھیں گے تب نہ، الٹا دماغ رکھنے والے تو الٹے سوچیں گے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ تو واقعہ کبھی بھی سنے ہوں گے، میں ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں۔ یا اللہ، عمر کو یہ تصور اسلام کے دائرے میں رہ کر کیوں دیا؟ اسلام سے پہلے دے سکتا تھا کیونکہ بڑے طاقتور تھے، بڑے طاقت والے تھے، لیکن اسلام کے دائرے میں آ کر کے حضرت عمر سے یہ کام لے کر دنیا کے قیامت تک کے تمام لوگوں کو آزادی عورت کا ایک حسن دیا ہے، ایک خوبصورتی دیا ہے کہ جو اسلام کے دائرے میں رہتا ہے، ارے وہ خوبصورت عورت کیا ایک بھی کسی بھی زاویے سے عورت پر اتیاچار کو برداشت نہیں کرتا ہے، کسی بھی زاویے سے برداشت نہیں کرتا، بلکہ اگر اتیاچار ہو اور ان کے پاس پاور ہو تو اس کو ختم کرنے کی پوری انتھک کوشش کر دیتا ہے۔ یہی گورنری ہے، یہی سیادت ہے، یہی عمارت ہے، یہی امیری ہے، یہی سید ہونا ہے، یہی آقا ہونا ہے۔ کیا سمجھے آپ اسلام کا نظام عدل کو؟ آپ نے دیکھا کہ اسلام کسی بھی دہشت کو، اسلام کسی بھی بدعت کو، کسی بھی بری بدعت و رسومات کو کسی بھی زاویے سے قبول نہیں کرتا ہے۔ اسلام ہمیشہ برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کے اندر سارا حسن ہی حسن ہے، اسلام کے اندر خوبی ہی خوبی ہے۔ مسلمان پریشان
پاک کے قدم میں تصور لے کر کے پڑھتے تھے، اس لیے ان کا یہ مقام ملا ہے، ان کو یہ عظمت ملی ہے۔ لکھتے یہاں سے تھے لیکن شفا کا خیال مصطفیٰ کی حرکت سمجھتے تھے، مصطفیٰ کی ادا سمجھتے تھے۔ اس لیے پیارے خبردار اپنے آپ کو یا تو کمتر نہ سمجھو، اور کمتر سمجھ رہے ہو تو دائرے اسلام میں رہنے والا مت سمجھو۔ دائرے اسلام عظمت عطا کرتا ہے، اسلام خوبی عطا کرتا ہے، اسلام بقا عطا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے کہ آپ آؤ قرآن کو پڑھو، ترجمہ سنو، بڑی اچھی تلاوت کر رہے تھے، آواز بڑی اچھی ہے، ایسی ہے ویسی ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ 3 چیزوں کا حکم دیا، اور اس کے بعد وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، برائیوں سے روکتا، وَالْمُنْکَرِ، بے حیائی سے روکتا، وَالْبَغْیِ، سرکشی سے روکتا۔ 3 چیز پازیٹیو اعتبار سے، 3 چیز نیگیٹو اعتبار، 3 چیز کا حکم دیا، 3 چیز سے روکا۔ میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی یہ دونوں آپس میں ایک اپوزٹ ہے۔ تو تینوں چھہوں کا خلاصہ میں بتا دوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توجہ دیجیے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، خدا کی قسم سامنے میں اگر کوئی کلیجی بھی لا کر کے رکھ دے، توجہ دیجیے گا، اور کہے دیکھیے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو ہماری کلیجی جو ہے کٹ کے گر گئی، تو آپ دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھ کو خطا کار سمجھو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو خطا کار نہ سمجھو۔ توجہ دیجیے، میں جملہ دینے جا رہا ہوں، سمجھ گئے؟ اللہ اور رسول خالق میں وہ احسن کمالات کا حامل اور مخلوق میں احسن کمالات کے حامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی خالق جس کو جو لوگ مانتے ہیں کتنا بھی استدراج دکھا دے، کتنی بھی چیزیں دکھا دے، ان کے حساب سے چمتکاری دکھا دے، ارے آل ان آل دکھا دے، اور تم نہ دکھاؤ، چھوڑو، ہم بخاری شریف سے دکھاتے۔ رسول اعظم فرماتے ہیں کہ سنو، دجال کا وصف میں بیان کر رہا ہوں، توجہ دیجیے، دجال کا وصف کیا ہے؟ یدعی الوہیت، کان یدعی الوہیت۔ میں نے ایک اشارہ کیا تھا، شیطان کبھی نبی کی ادا اور شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ کہا یدعی الوہیت، وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، دجال اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور سنو اس کے پاس جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، توجہ دیجیے گا، جو اس کو مانیں گے وہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور جو اسے نہیں مانیں گے وہ اپنی جہنم میں داخل کرے گا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہے اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہے، توجہ دیجیے گا۔ اور اے صحیح العقیدہ فرزندان توحید، محبت سے سنو، نبی فرماتے ہیں صرف اہل محبت ہی اسے پہچان پائیں گے، صرف اہل محبت ہی، کلمہ گو نہیں فرمایا، صرف اہل محبت، تصدیق قلبی پر فائز انسان، دل سے فالوور، وہی پہچان پائیں گے کہ اس کے ماتھے پر کافارا لکھا ہوگا، جس کا مطلب ہوگا یہ کافر ہے، اور کسی اور گستاخ کو، دشمنان کو، کسی بھی اسلام کے خلاف رہنے والوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ ہی پہچانو گے۔ پروردگار آپ کا ہمارا خاتمہ محبت پر نصیب فرمائے، توجہ دیجیے گا۔ تو کافارا، اہل محبت ہی انہیں پہچان پائیں گے، وہ اپنی جہنم میں اپنے منکر کو ڈالے گا، اپنی منکر کو ڈالے گا، اور وہ در حقیقت جنت ہوگی۔ اے دجال ڈال دے، بولنا اپنی جہنم میں ڈال دینا ہے، ڈال دے، انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے فضل اور کرم سے جنت چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو بات ہے، یہ دو وصف نبی نے فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بے موسم کی چیزیں اگائے گا۔ آج کے حساب سے میں اس کا ترجمہ کروں، سیمنٹڈ جگہ میں سبزی اگائے گا، یہ آسانی سمجھ پائے۔ ابھی یہ مسجد ہے، اب یہاں پہ ہم کھیرا اگانا شروع کر دیں تو واہ واہ واہ، گھر چھوڑ کر کے، سب چھوڑ کر کے ہمارے پاس آنا شروع کر دیں گے، معاذ اللہ۔ تو سیمنٹڈ جگہ میں سبزیاں اگائے گا، اور بھی اوصاف، توجہ دیجیے گا۔ واہ سبحان، کیا کہنا یار، نقطہ تو بڑا عجیب اور عظیم سب آ رہا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے
درود شریف ایک مرتبہ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حقیقت سمجھیے گا اور محبت سے جیے گا. یہ سب دعویٰ کرنے کے بعد اب ذرا ظاہر کیا ہے، ماتھے پر کفارہ لکھا ہوگا. اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو کہ وہ جسم والا ہو. یہ مطلب ہوا نا، وہ جسم والا ہو. توجہ دیجیے، جسم والا ہوگا، ماتھے پر کافہ لکھا ہو، کفارہ لکھا ہو، تو جسم والا ہو. میں بار بار یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ الحمدللہ اہل عقیدت ہیں اور اہل عقیدہ بھی ہیں. توجہ دیجیے گا. 7ویں صدی ہجری کا ابن تیمیہ، توجہ دیجیے گا، محبت سے سنیے گا. سمجھ میں نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، نہیں ماننا ہے تو نہیں مانیے گا، لیکن منوانے کی کوشش مت کیجیے گا. حقیقت توجہ دیجیے گا. یہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، دجال نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ماتھے کا اشارہ کر کے نبی نے فرما دیا کہ جسم والا ہوگا. توجہ دیجیے گا. اور ایک آنکھ جو ہے کانی ہوگی، اس لیے آپ لوگ بولتے ہیں کانا دجال، کانا دجال. وہ کانا جو ہے نا، ایک آنکھ کانی. یہ سب انٹروڈکشن آپ وہاں پہچان لیں گے. نہیں بھی کرتے تو مومن رہتے تو انشاءاللہ پہچان لیتے ہیں، لیکن نبی نے پہلے ہی آپ کو پہچان کرا دی ہے. توجہ دیجیے گا. ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ پاک کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ پاک کے 2 پاؤں ہیں، اللہ پاک کے چہرے ہیں، اللہ پاک کی آنکھ ہے. اور قرآن پاک سے اس کی توضیح کیا کہ قرآن پاک میں فرماتا. اور ایک موقع سے تو ممبر پر، میں ادھر اشارہ نہیں کرتا، ممبر پر، وہ اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ سنو، ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان اول پر کیسے چلتا جیسے میں چل رہا ہوں، ایسا. استغفر اللہ معاذ اللہ، سب لوگ پڑھو استغفر اللہ معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ. توجہ دیجیے گا. تو یہ سب دھیان میں رکھیے گا. اور ان کے سب ماننے والے 12ویں صدی میں یہ محمد بن عبد الوہاب، اور انڈیا میں اسماعیل دہلوی، یہ سب پورا بایو ڈاٹا، پورا ڈیٹیل ہے. آپ بس پازیٹیو جیتے ہیں، الحمدللہ جیے پازیٹیو. خدا پاک اسی پر آپ کو قائم رکھے. لیکن کبھی سیکھنا ہو تو ملیے آ کر کے انشاءاللہ، اور ادھر ادھر مت جائیے اپنا ریڈیو میں. توجہ دیجیے گا. تو یہ دجال الوہیت کا دعویٰ سیمنٹڈ جگہ پہ یہ سب ہونے کے باوجود نبی پاک نے ساری چیزیں آخری میں فرمایا، سنو ٹینشن مت لو، سلاسونا کذابونا دجالونا. تم ایک دجال کی بات کر رہے ہو، 10-30 دجال آئیں گے، کلہم یزعمون انہ نبی اللہ. یہ سب کے سب گمان کریں گے کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. یہ سب کے سب دعویٰ کریں گے. توجہ دیجیے گا. یہ سب ہونے کے باوجود نبی فرماتے حتی یخرج آخرہم مع المسیح الدجال. توجہ دیجیے گا کہ سنو، ان کے ساتھ جو گروہ آنے والی ہوگی وہ اہل محبت نہیں ہوگی، وہ خارجی ہوگی. توجہ دیجیے گا. وہ خارجی ہوگی، وہ صحابہ کی دشمن، اہل بیت کی دشمن، نبی کی دشمن. کلمہ کو تو ضرور ہوگی، لیکن کلمہ ان کے حلق سے، ان کے اندر سے نکلنے والی نہیں ہوگی. دجال کے ساتھ یہ گروہ ہوں گے، دجالی یہ گروہ ہوں گے. میں بس ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں پیارے، کہ دجال اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اللہ ہونے کا دعویٰ ہی بتا رہا ہے کہ وہ اللہ نہیں. کیوں؟ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسمانیت سے پاک ہے، آنکھ ہاتھ پاؤں سے پاک ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں فنا ہے اور اللہ باقی، اللہ بقا والا ہے، اللہ باقی ہے. ساری چیزوں کو، جسم کو ختم ہونا ہے، یہ کائنات کے لوازمات ہیں. اور قرآن پاک نے جہاں کہا ہے وہ اس کا واضح بھی کر دیا. قرآن نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7-8 میں دیکھے کہ اخرى متشابہات، کچھ آیتیں ایسی میں نے نازل کی ہے جو متشابہات ہیں. متشابہات کا مطلب کیا ہوتا؟ صرف تلاوت کرنا، اس کی مراد کے پیچھے مت بھاگنا. صرف تلاوت کرنا، اس کی مراد کے پیچھے مت بھاگنا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، پاؤں سے پاک ہے، پھر بھی فرما رہا ہے ید اللہ، وجہ اللہ، یہ سب فرما رہا ہے. توجہ دیجیے گا. یہ سب فرمانے کے باوجود کہیں دکھ نہیں رہا ہے. ہاتھ پاؤں والے کبھی تو دکھ جاتے، لیکن نہیں دکھ رہا ہے. جواب ملا. یہ ساری چیزوں کا اگر ظہور دیکھنا ہو تو ایک ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دیکھو. اسی لیے فرمایا جامع ترمذی نے، من رآنی فقد رأى الحق. سنو، اللہ کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والا مجھے دیکھ لو. رب کو دیکھے سرکار ہو گیا ہے، اللہ کو دیکھے سرکار ہو گیا ہے. وہ ہاتھ پاؤں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات اور اپنے اوصاف کا مظہر بنا کر کے بھیجا. اسی لیے اپنا ہاتھ، اپنا چہرہ، اپنا یہ فرمایا. اور درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اسلام کا نظام یہ بتانے جا رہا تھا. آپ سمجھیے کہ الوہیت کا دعویٰ اور الوہیت کے دعویٰ کرنے والے یہ قیامت میں سب سے آخری ہوں گے، اور اسی پر قیامت آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے ہی اٹھا لے اور ہم سب کا حشر صحیح فرمائے.
نظام عدل، انصاف کا تقاضا جو اسلام کے اندر ملتا ہے اور اسلام کے اندر رہنے والے جو اسکالر صحیح ہیں، توجہ دیجیے گا، میں یہی اصل امپورٹنٹ بات بتانی تھی. آپ دیکھیں سب سے عظیم کڑی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، حسن حسین، یہ سب آپ دیکھتے چلے جائیں، خدا کی قسم ایسا لگے گا کہ اسلام اور یہ ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں. اسلام یہ ہے، یہ ہے اسلام، اسلام یہ ہے، اسلام یہ اسلام، اسلام ایسا اس طرح سے ایسا اکمل نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں کوئی بھی ایسا پہلو ہی نہیں گزرا ہے جس پہلو میں کوئی اسلام کے خلاف پہلو نظر آئے. ان سب کی زندگیوں میں مسلمان تم پریشان ہو، اسلام کے دائرے میں رہنے والے تم پریشان ہو، یہ پریشانی کو ہمیشہ کے لیے تج دو، ہمیشہ کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. طلاق کا لفظ بھی نہیں بولو کیونکہ طلاق میں تک صورت ہوتی لوٹانے کی. ہمیشہ کے لیے تھوک دو، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، ایسے ہی جیسے تم بیت الخلا کو چھوڑ دیتے ہو پھر دیکھنے تک نہیں جاتے. پیارے، ایسے ہی اسلام کے خلاف جتنے بھی پہلو آ رہے ہیں جو محبت کے خلاف ہو، بغض سے قریب ہو، عداوت سے قریب ہو، تو بڑی ایک اچھی حدیث یاد آ رہی ہے. کیا اسی لیے سوچا کیا نقطہ بتاؤ. ایک حدیث آ رہی ہے کہ ایک شخص ہے جو رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہے، حالت روزہ میں ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. نماز پڑھنے کے درمیان وہ مر جاتا ہے، اللہ پاک اسے جہنم میں ڈال دیتا. ارے باپ رے باپ، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھا ہے. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ حاکم مستدرک کی روایت ہے، بخاری اور مسلم نے جن صحیح حدیث کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے اس کو پیش کیا. اور 100 سال پرانے امام حاکم مستدرک نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے. وجہ جانتے ہو؟ فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ آل رسول سے اپنے کینے میں، اپنے سینے میں کینہ رکھتا تھا، اس لیے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. اس لیے پیارے، سعودی عرب کی مثال مت دو، محبت کی مثال دو. توجہ دیجیے گا، عرب کی مثال مت دو، نجد و حجاز کی مثال مت دو. یہ دیکھو تیرا سینہ محبت سے معمور ہے، انڈیا کے جھوپڑی میں ہو جنتی ہو الحمدللہ. مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کی بات ہم نے کی ہے حدیث کے حوالے سے. اس لیے ہمارے پاس اسلام خوبصورت مذہب ہے. کسی بھی زاویے سے مسلمان پریشان نہیں ہونا، کسی بھی طرح سے مسلمان پریشان نہیں ہونا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے عمل کو، اپنی زندگی کو، اپنے لائف کو ترقی کا ذریعہ نہ سمجھنا، ترقی کا ذریعہ بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو. میدان محشر میں بخاری شریف رات میں دیکھ رہا تھا، 2 لفظ میں بولتا ہوں، بخاری شریف دیکھ رہا تھا. آج تک آپ نے کیا سنا ہے کہ قبر کے سوالات 3 ہوں گے، لیکن میں نے بخاری پوری دیکھ لیا، کہیں پر بھی 3 سوالات کا تذکرہ نہیں، ایک ہی سوال کا تذکرہ ہے، اور وہ سوال ہے ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کمال ہے، دیکھتے ہی ایک دم بالکل اچنبے میں پڑ گیا. میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ 3 سوال نہیں ہوں گے، لیکن جانتے ہیں امام بخاری بھی کہ سب سے امپورٹنٹ سوال محمد رسول اللہ کا ہے. توجہ دیے، من ربو کا، ماں دینوں کا. ارے وہ اللہ خود جانتا ہے کہ تو نے رب کو کتنا مانا ہے، تو نے دین پر کتنا عمل کیا ہے. اگر ربوبیت اور دین اسلام پر عمل کافی ہوتا تو پھر رسول پاک کے اعلان رسالت کو 40 سال تک امتداد کیوں دیا، اتنا لمبا کیوں کیا؟ شروع ہی سے عیسیٰ کی طرح اعلان کروا دیتے اور سب لوگوں کو نبی پاک کے قدم میں گرا دیتے، نماز کی فرضیت، حج کی فرضیت سب سے کروا دیتے. لیکن نہیں، 40 سال کے بعد اعلان رسالت، پھر 13 سال تک کچھ نہیں، صرف مصطفیٰ. سبحان 13 سال تک مکہ میں کوئی خدا کا حکم نازل نہیں ہو رہا ہے. جب ہجرت کر کے جانے والے ہیں اس سے 1 سال پہلے معراج النبی میں نماز کی فرضیت، اور جب وہاں سے مدینہ جاتے ہیں تو حج کی فرضیت، زکات کی فرضیت، یہ سب جتنے بھی پلرز آف اسلام ہے ایمان کے بعد، وہ سب مکہ کے بعد مدینہ میں نازل ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اے امام بخاری، تیری فقاہت پر قربان، تیری حدیث دانی پر قربان، امیر المومنین ہونے پر قربان. ہم تیرے حدیث کو لے کر نبی کو نگلٹ کرنے والے نہیں، ہم تو تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ حدیث رسول تو نے محبت میں لکھا ہے. سارے سوال کو ایک طرف کر دیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہتا تھا ان کے بارے میں. اس لیے خلاصہ یہ ہوگا، اسلام اور اس کے تقاضے کے عنوان سے ایک لفظ ہے کہ آپ پریشان مت ہوئیے،
کہیں پر بھی کسی بھی زاویے سے ظاہری باطنی کوئی بھی تکلیف ہو تو آپ خدا کی قسم پکاریے مصطفیٰ. کسی کی طرف دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محبت میں توجہ دیجیے گا. محبت بولتے ہیں خلی یار، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہوتی ہے، ہوتی ہے. یہ اٹریکشن ہے، ایک جذبہ ہے، ایک کشش ہے. توجہ دے رہے آپ. اس لیے اور اللہ پاک نے کہہ دیا کہ میرے حبیب سے محبت کرو. اب محبت کا تقاضا خبردار یہ نہیں ہے کہ ہم آ کر کے پہلے بخاری کو دیکھیں یا ہم مسلم کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے دیر میں کیا ہو جائے گا پتہ. اس لیے کہیں پر بھی رہو، کسی بھی زاویے سے رہو، بانی اسلام محمد رسول اللہ کو اپنا سرمایہ حیات، اپنی زندگی کا عنوان، آل رسول کو اپنی زندگی کا عنوان، اہل بیت اطہار یعنی محبت کو اپنی زندگی کا عنوان بنا. محبت اور اس کا مرکز نبی اور نبی سے ریلیٹڈ جتنے بھی محبوبان ہیں سب کو اپنی زندگی کا عنوان بناؤ. اسی لیے نماز بھی پڑھتے ہو آپ. نماز